بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں 7ویں پارے پاؤں سے 8ویں پارے آدھے تک تلاوت کی گئی۔ 7ویں پارے پاؤں میں سے پہلا رکوع جو ہے 7ویں پارے پاؤں کے بعد والا گزشتہ کل اس کا خلاصہ آ گیا تھا۔ آج ہم سورہ انعام سے پوری سورہ انعام کا خلاصہ سنیں گے۔ 8ویں پارے آدھے تک سورہ انعام مکمل ہو جاتی ہے، پوری 100واں پارے کی صورت ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا ہے کہ حلال چوپائے جو ہے بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، یہ 4 قسم کے جانور نر اور مادہ یہ حلال ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے جانور جو ہیں ان کو قربانیوں کے اندر اور موت پہ عید قربانی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے احکامات سارے کے سارے بیان کیے گئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہوئے۔ سورہ بقرہ الف لام میم، سورہ آل عمران میں جو حروف مقطعات ہیں، سورہ نساء میں یا ایھا الناس ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہاں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی الحمد یعنی اپنی تعریف اور حمد و ثنا سے اس سورت کی ابتدا کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سرکار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دیگر انبیاء کرام کی پیغمبری اور رسالت، قیامت کی دلیلیں اور قدرت کے دلائل اور دلائل فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے توحید اور رسالت اور آخرت کو ثابت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کی جو بیجا تعمیرات اور ان کے غلط عقائد اور نظریات ہیں اس کی بھی کھلے طور پر اس صورت میں اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے۔ بڑی جاندار صورت ہے توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل کے اوپر۔ اس میں سب سے پہلے جو خاص آیت ہمیں جس کے اوپر نظر کرنی چاہیے وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین سے سوال کریں گے۔ یوم نحشرہم جمیعا، جب سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، ثم ایک لمبے عرصے کے بعد مشرکین انتظار میں ہوں گے کہ ہم سے کب سوال کیا جائے۔ اتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا کہ لوگ خاموشی اور بغیر کسی سوال کا جواب دیے یہ مشرکین جو ہیں یہ بور ہو جائیں گے، اور اندر سے آواز اٹھ رہی ہوگی کہ اب ہم سے پوچھ تاچھ ہو جانی چاہیے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا۔ سوال اتنا کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہ تم اپنے ان شرکاء کو لے کر آ جاؤ جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے، جن کے اوپر جان نچھاور کیا کرتے تھے، جن کے گن گایا کرتے تھے، جن کے نام کی قربانیاں کیا کرتے تھے، جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو تم اللہ رب العزت کا شریک اور پارٹنر ٹھہراتے تھے، آج ان شرکاء کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین اور شرک کرنے والے بہت لمبے عرصے تک غور و فکر کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ عادت لگی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی، تو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو خاموش کر دیں گے، ان کے اعضاء، ان کے آنکھ، ہاتھ، پاؤں، جسم کے سارے اعضاء ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ تب جا کر ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جس طریقے سے جھوٹی گواہی اور جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے، یہ وہ عدالت نہیں ہے جہاں انسان کی اپنی مرضی چلے گی، جہاں گواہوں کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہو، یہ وہ عدالت اور یہ وہ حکومت نہیں ہے، یہاں تو انصاف کا بول بالا ہوگا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ، مشرکین جو ہیں شرک کرنے والے اور کفر کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، وہ قیامت کے دن جب ان کو جہنم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی ہولناکی اور اس کی تپش کو جب وہ محسوس کریں گے تو وہ یوں کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراتے، ہم نیکی کی راہوں کے اوپر چلتے اور بہت صوفی اور سنت بن کے زندگی گزارتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان کو واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ دنیا میں وہی کرتوت انجام دیں گے جو انہوں نے پہلے کیے ہیں، اور اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ یہ بھول جائیں گے۔ یہ آخری حجت ہے، یہ جو دنیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کی قدر کر لیں۔ آپ نے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں، تیسرے پارے کے آخر میں ایک آیت سنی تھی کہ قیامت کے دن اگر انسان دنیا بھر پر سونا بھی فدیے کے اندر لے کر آئے گا تو یہ دنیا بھر سونا بھی اس کے فدیے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے برابر ساری کائنات اگر سونے اور چاندی سے بھر دی جائے تو یہ بھی اس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کی قدر یہاں ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔ آگے سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی ہے اور بڑا عجیب مومنوں کو جھنجھوڑ کر بیان فرمایا ہے کہ یہ کافر، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ایمان والے ان کافروں کی مال و دولت کو دیکھ کر بہکاوے میں آ جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ خوف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر جو دروازے ہیں اور دروازوں کے جو یہ لکڑیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سونے چاندی اور زیورات کے بنا دیتا، یعنی ان کو اتنی دولت دے دیتا، اتنی دولت دے دیتا کہ ان کے باری اور ان کی کھڑکیاں جو ہیں اور ان کے دروازے جو ہیں یہ بھی سونے اور چاندی کے اللہ تعالیٰ بنا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ آج تو لوگ تھوڑے سے نفع کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اگر انہیں پتا چل جاتا کہ جو کلمہ نہیں پڑے گا اس کا گھر سونے کا بن جائے گا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کے کیا حال ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمیں ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے، ایمان پر مرنا اور ایمان پر جینا نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موحد الانبیاء اور مجدد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ اور آپ کی قوم یہ تو گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، یہ بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرست اور بت ساز کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا نمائندہ بھیج دیا۔ باپ لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا ہے، بت بنا کر لوگوں کو مشرک بناتا ہے، اور بیٹا یہ توحید کا نمبردار ہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے۔ یہ عجیب دنیا نے منظر دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، 16ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی قوم کو سمجھایا، 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں مختصر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے اوپر دلائل اور شرک کے خلاف دلائل کو ذکر کیا۔ ان کی قوم ستاروں پر پوجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارے کو بڑے چمکتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورب کی سائڈ میں صبح سویرے شکر ستارہ چمکا کرتا ہے، اس طرف پورب کی سائڈ میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کے بعد جب نکلیں گے جلدی تو آپ کو وہ ستارہ نظر آئے گا۔ اس ستارے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا چمکدار ہے، بڑا چمکیلا ہے۔ اندر سے نہیں مانتے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کبھی کبھی باطل کو پچھاڑنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کی دلیل کو مان لیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دلیل کا انداز تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت کا یہ طریقہ عطا فرمایا تھا. لوگوں کو کہا کہ یہ بڑا چمکدار ہے, یہ ہمارا رب ہے. سورج نکلا تو ختم ہو گیا. فلما افل قال لا احب العافلین. جب وہ ڈوب گیا تو اس کی پرستش کرنے والے جو تھے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ ستارہ تو ڈوب گیا, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. وہ معبود ہی کیا, وہ رب ہی کیا جو خود اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے اور سورج کے سامنے مان پڑ جائے. رات پڑ گئی, چاند نکلا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے, یہ تو اس سے بھی چمکدار ہے, یہ میرا رب ہے, یہ میرا پروردگار ہے. اور جب صبح کو سورج جب نکلا, چاند نے اپنی چاندنی کو چھپا لیا. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ورنہ میں تو گمراہ ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. جب سورج نکلا تو کہنے لگے کہ یہ سب سے بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. لیکن جب سورج شام کو غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں, میں اس سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ یگانہ, وہ اکیلا پروردگار ہے, میں اسی کی پرستش کرتا ہوں. ایسے تو کئی دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ناموں کو اس صورت میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے الگ الگ درجات بنائے ہیں. یہ اپنی قوم کے لیے ستارے, رہنما اور رہبر ثابت ہوئے اور انہوں نے لوگوں میں توحید کی دعوت دی. آگے توحید ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی ذات میں غور کرو گے تو گمراہی کا خطرہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے, معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور فرماؤ. ان اللہ فالق الحب والنوى. اللہ تو وہ ہے جو بیج کو چیر کر اس کے اندر سے دانے نکالتا ہے, اور اللہ تو وہ ہے جو دانے کو پھاڑ کر اس ایک دانے کے اندر سے ہزاروں دانے نکالا کرتا ہے. انسان چاکلیٹ بناتا ہے تو کور کے اندر سے چاکلیٹ نکلتی ہے, اور کوئی انسان ایسی چیز نہیں بناتا ہے تو اس کے اندر سے دوسری چیزیں آٹومیٹک نکلتی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت اور قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیج کے اندر سے پھول نکالتا ہے, ایک ہلکا سا پودا نکالتا ہے اور اس میں سے ہزاروں دانے نکلتے ہیں. اور گٹھلی جو انسان کھجور کی گٹھلی کھا کر پھینک دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ لمبا چوڑا درخت نکال کر اپنی قدرت کو ثابت کرتا ہے. یخرج الحی من المیت, جو مردار سے زندے کو نکالتا ہے. ایک مردار چیز ہے جس کے اندر زندگی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس میں سے زندہ جانور کو نکالتا ہے. انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اور زندہ شخصیت کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک مردہ چیز کو نکالتا ہے, مرغی کے اندر سے انڈے کو نکالتا ہے. اب سوال یہ کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے, اس کا جواب آپ ڈھونڈتے رہیے, کل مجھے بتائیے. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرغی کو پیدا کیا. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جانور کے الگ الگ جوڑے دنیا کے اندر پیدا فرمائے. یہ ایک عجیب تاریخ ہے, اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن کریم کی کئی آیات اس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں. یہاں ڈارون کا نظریہ نہیں چلتا ہے کہ چھوٹا تھا پھر اس میں سے بڑا ہوا, پھر بڑے میں سے بڑا نکلا. بھائی اگر پہلے زمانے کے اندر بندر میں سے انسان اگر بن بھی گیا تو آج کے زمانے میں بندر کے دم غائب ہو کر منہ چپک کر انسان کیوں نہیں بنتا؟
یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. کیا اسی کوئی کائنات میں ٹائم لمٹ ہے؟ کہ آج سے اتنے سال پہلے ہی بندر میں سے انسان بن سکتا تھا اور آج بندر میں سے انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ اور صحیح تحقیق یہ ہے کہ انسان کا، بندر کا اور ہر جانور کا ڈی این اے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے. اگر بندر میں سے انسان بنتا تو بندر اور انسان کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. پتا چلا کہ سائنس خود ڈارون کے اس نظریے کو غلط قرار دیتی ہے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں انسان یا جنات کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. لا یدرکون الابصار، اس دنیا میں رہتے ہوئے. البتہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں، جنت میں اور مقام آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں 7ویں آسمان پر عرش الہی پر اللہ رب العزت کا جو دیدار نصیب ہوا تھا وہ دنیا نہیں تھی، وہ الگ عالم تھا، عالم آخرت تھا. لہذا وہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے تو اس آیت کے خلاف وہ نہیں ہوتا ہے. آگے 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مشرکین مکہ آپ سے من چاہے معجزات طلب کرتے ہیں. دل میں جو آیا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے، آپ یہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے. تو شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دکھلائے، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے وغیرہ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق آسمان سے فرشتے بھی اتار دے اور ان کو نظر آئے کہ دیکھو یہ ہزاروں کروڑوں فرشتے اتر رہے ہیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا مردے زندہ ہو کر بات چیت کرنے لگ جائیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ماننے والے نہیں. یہ ہر درم ہے، یہ ضدی ہے، ان کو ماننا نہیں ہے، یہ بہانے نکالتے رہتے ہیں. اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اور کفار کے کئی عقائد اور ان کے نظریات کی تردید فرمائی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 10 چیزوں کا حکم دیا ہے، 10 اعمال کا حکم دیا ہے. یہ تورات میں بھی بتلایا گیا، پچھلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا. اور تعالوا اتل ما حرم ربکم، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں 10 احکام دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کا پارٹنر کسی کو بھی نہ بناؤ. یہ بڑا توحید کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے شرک سے حفاظت فرمائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بعد ظاہری سبب میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا ہے تو وہ والدین ہیں. ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، اچھائی کا سلوک کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم رزق کے خدشے اور روزی کی کمی کے اندیشے کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. انسان اولاد اگر بچہ رہ جاتا ہے تو کبھی کبھی انسان اس کو گرا دیتا ہے، یا میاں بیوی مشورہ کر کے اس بچے کو گرا دیتے ہیں. یہ بھی قتل کے اندر آیا ہے کہ بھئی مہنگائی بڑھ گئی ہے، نوکری میں آمدنی کم ہے، کاروبار اچھے نہیں چل رہے، گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو مال کے اندیشے کی بنا پر، روزی کے اندیشے کی بنا پر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ حرام ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے. آگے بتایا گیا کہ ہر بری چیز اور فحاشی اور ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ناحق کسی ایسے انسان کو جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، بے گناہ انسان کو ناحق قتل مت کرو. عدل و انصاف قائم کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی مت کرو. اللہ کے عہد کو پورا کرو اور صراط مستقیم جو ملت ابراہیمی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو راہ شریعت ہے، اسی کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا.
اللہ تعالیٰ کیسے کریم اور رحیم ہے کہ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کر نہیں سکتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ارادے کی وجہ سے ثواب لکھ دیا کرتے ہیں، اور اگر نیکی کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک نیکی کرنے کی وجہ سے 10 کا ثواب ملتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا تو ایک لکھ دیا، اور نیکی کر لی تو 10 ثواب مل گئے، 10 انسان کو نیکیاں مل گئی، 1 اور 10 یعنی ایک نیکی کے ارادے اور نیکی کرنے کی وجہ سے 10 نیکیوں کے کرنے کا ثواب، 11 نیکیوں کے کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اسے لکھتے نہیں ہیں، اور اگر برائی کر لیتا ہے تو فرشتوں سے، برائی کا فرشتہ نیکی کے فرشتے سے کہتا ہے کہ کیا لکھ لو، کبھی توبہ کر لے گا۔ وہ انتظام کرتے کرتے جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ توبہ نہیں کرے گا، تب اس گناہ کو، اس برائی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اے نبی، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العزت کے خاطر اپنے سارے اعمال کو اور اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔